بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ہی کیوں؟ یعنی آدمی دیگر مذاہب کے مقابلے میں اسی کو کیوں اختیار کرے، کیوں پسند کرے؟ اسلام کے اصل معنی گردن جھکانے کے ہیں، یعنی بندہ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ مسلم کا معنی ہے اسلام کا ماننے والا، یعنی اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کرنے والا۔ اسلام مذہب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا ہے، یعنی بنیادی اور بیسک تعلیم سارے نبیوں کی ایک ہی تھی۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ انہوں نے اسلام کے بارے میں سوال کیا کہ مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وہ تمام ضروری باتیں جو ظاہری سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ہماری ظاہری زندگی، ہاتھ پیر سے ظاہر ہونے اعمال اعمال کے بارے میں بتایا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور یہ تمام چیزیں جو آدمی عملاً ظاہر میں کرتا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں بتائیں جو عقیدے اور یقین اور اندر کی ظاہری کیفیت، اندر کی باطنی کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان دونوں کے بعد انہوں نے کچھ اور بھی سوالات کیے جس کی تفصیل کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ مجھے خاص طور پر یہ بتانا ہے کہ اسلام دنیا کے اس مکمل اور سائنٹیفک مذہب کا نام ہے جو پوری دنیا کی اور قیامت تک کے لیے انسانیت کا رہنما ہے، جو نہ کسی خاص زمانے کے لیے ہے، نہ کسی خاص قوم و ملک کے لیے ہے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں اور انسان کی ہر ضرورت میں ہدایت اور رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے، جس میں اسلام کی تمام بنیادی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ سب باتیں جس کی انسان کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ضرورت پڑ سکتی ہے، تفصیلات نہ صحیح لیکن اصول اور بنیادی باتیں قرآن مجید میں سب بیان کر دی گئی ہیں۔ قیامت تک کے آنے والے انسان کبھی بھی قرآن مجید کے رہنمائی سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور جتنا بھی اس کو کھنگالا گیا، جتنے اس کی گہرائیوں میں جانے کی کوشش کی گئی، جتنے بھی اس کے بیانات کو ریسرچ کے ذریعے اور سائنٹیفک طریقوں کے مطابق جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی گئی، جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، لوگ بسا اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ اب قرآن اور اسلام کا دور نہیں رہا، لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنا زمانہ آگے بڑھ رہا ہے اتنی ہی زیادہ اسلام کی اور قرآن کی انسانیت کو ضرورت ہے۔ ہر آنے والا وقت اسلام کی سچائی کو، اس کی حقانیت کو ثابت کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی زندگی قرآن مجید کی تفسیر اور وضاحت ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا، جو کچھ زبان سے ارشاد فرمایا، جو کچھ عملی زندگی میں کر کے دکھایا، اور بلکہ اس کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگی، خلفائے اربعہ کی زندگی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وضاحت کرتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، کیا اقوال اور کیا افعال، کیا آپ کے کام اور کیا آپ کی تعلیمات، وہ سب مل کر قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس میں رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد اب نہ کوئی آسمانی کتاب نازل ہونی ہے، اور نہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر آنا ہے۔ قیامت تک کے لیے آخری پیغمبر اور آخری آسمانی کتاب قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری انسانی برادری اپنے اوپر سخت ظلم اور ناانصافی کرے گی اگر وہ اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھے گی۔ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ذہن سے آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اسلام کو کیوں سمجھوں، کیوں قبول کروں، کیا اس کے پیغام کو اپنے لیے قابل تسلیم بناؤں، اگر یہ آدمی ایسا کر رہا ہے تو یہ اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم اور سب سے زیادہ ناانصافی کر رہا ہے۔ اسلام در حقیقت، اسلام انسان کی فطری ضرورت اور اس کی روح کی مانگ ہے، اور جو شخص خود اپنی فطرت کے اور اسلام کے درمیان آڑے آ رہا ہے، وہ در حقیقت اپنے ساتھ سخت خیانت کر رہا ہے۔ جو آدمی بھوک اور پیاس کو محسوس کرتے ہوئے کھانے اور پانی کی طرف توجہ نہ کرے، جو آدمی سخت سردی لگ رہی ہے اور لحاف اور کمبل کی طرف توجہ نہ کرے،
جو آدمی سخت دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے اور سائے کی تلاش نہ کرے، ہم اسے سوائے اس کے کیا کہیں گے کہ وہ اپنے پر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام انسان کی فطرت کی مانگ، اس کی روح کی مانگ اور اس کی ضرورت ہے، اس کے اندرون کی ڈیمانڈ ہے۔ جو آدمی اسلام سے دور ہے کسی بھی وجہ سے، وہ کسی دوسرے ملک کا مذہب ہے، فلاں قوم کا مذہب ہے، فلاں زمانے کا مذہب ہے، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی ایک بہت بڑی ناانصافی کا شکار ہے، اور وہ ناانصافی کسی اور کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، خود اپنی ذات کے ساتھ وہ ناانصافی کر رہا ہے۔ اس لیے کسی بھی ذہن، کسی بھی وہم، کسی بھی الجھن میں پڑے بغیر اپنے ذہن کی تختی کو بالکل سادہ کر کے اسلام کا مطالعہ کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کتنی دنیا کے انسان ہیں، آج پوری دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیے، جتنی دوڑ سارے مذہبوں سے اسلام کی طرف ہے، اتنا کہیں کسی مذہب کی طرف دوڑ نہیں ہے، اور بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی خوف کے آدمی اسلام کی طرف آ رہا ہے۔ جس طرح پانی بغیر، جب کوئی رکاوٹیں تمام ہٹا دی جائیں تو وہ ڈھال کی طرف دوڑتا ہے، کسی کہنے کی ضرورت نہیں، کسی دھکیلنے کی ضرورت نہیں، کسی بلاوے کی ضرورت نہیں، پانی کو ڈھال ملا اور وہ خود بخود ادھر جائے گا، اس لیے کہ وہ اس کی فطری مانگ ہے، فطری چاہت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رکاوٹیں اگر ختم ہو جائیں، اور وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ کہیں تو میں اور آپ ہی ہیں، خود مسلمان کہیں کہیں رکاوٹ ہیں، کہیں کہیں مسلمانوں کی بیہودہ زندگی، ان کی نفرتیں، ان کی طرف سے پیش آنے والے مغالطے، غلط فہمیاں، یہ بہت ساری چیزیں رکاوٹیں ہیں۔ آدمی تمام رکاوٹوں سے بلند و بالا ہو کر اور ہر دشواری سے بے نیاز ہو کر اگر اسلام کا اور قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی انسان اسلام سے اور قرآن مجید سے دور رہ سکتا ہے۔ اس لیے میری یہ دعوت ہے، اس لیے نہیں کہ میں مسلمان ہوں، اس لیے نہیں کہ میرا نام عبداللہ طارق ہے، بلکہ اس لیے کہ میں ایک انسان ہوں، اور خالق کائنات نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کا یہ حکم ہے کہ ہم جس بات کو سچ سمجھیں اسے پوری انسانیت کے سامنے رکھیں، اور پوری انسانیت کا دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس بات کو بہتر سمجھے، سچ سمجھے، اس کے ماننے میں کبھی گریز نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں 2 بھائی تھے، ایک کرز بن علقمہ، ایک ابو حارثہ بن علقمہ۔ ابو حارثہ بن علقمہ بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو یہ بتایا کہ ہم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ روم کی سلطنت ہمیں جو مال و دولت دیتی ہے، جو نوازتی ہے، اگر ہم یہ ماننے لگیں گے تو وہ نوازشیں ہمارے اوپر سے ختم ہو جائیں گی، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ سچے رسول ہیں جس کی تعلیم ہماری کتابوں میں دی گئی ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت کرز بن علقمہ نے سمجھ لیا کہ سچائی تو وہی ہے جو انہوں نے بیان کی ہے، چنانچہ وہ اسلام لے آئے تھے، اور آخر ایسا وقت آیا کہ نہ وہ سلطنت رہی، نہ وہ مالی وسائل رہے، اور سزا رہے نام اللہ کا۔ اس لیے ہمیشہ آدمی کو سچائی کا ساتھ دینا چاہیے، چاہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی قربانی دینی پڑے۔ آخر میں یہ اطلاع دے دوں کہ ہمارے خاص دینی بیانات جو انٹرنیٹ کی یوٹیوب سائٹ میں موجود ہیں، انہیں دیکھیے۔ سائٹ کا نام ہے www.youtube.com/user/Abdullah 786 طارق۔